نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تبلا جانچ پڑتال ہوگی، کس کی؟ السرائر، سر سے نکلا ہے سرائر، سر کی جمع اسرار ہوتی ہے اور سریرہ کی جمع سرائر، جس میں بہت زیادہ راز کی باتیں، ان کو کہا جاتا ہے سرائر۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کا دن لانے والا ہے جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی، کس چیز کی؟ اعمال کی نہیں کہا گیا، سرائر کی۔ اور یہ بڑی ایک ڈرا دینے والی بات ہے، اس لیے کہ جو سرائر ہیں وہ اتنے چھپی ہوئی چیز ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ صرف آپ اپنی امی بہن وغیرہ ان سے کرتی ہیں۔ کئی راز کی باتیں ہوتی ہیں ان سے بھی نہیں کرتی، وہ بیسٹ فرینڈ سے کرتی ہیں جو رازدان ہے آپ کی۔ یہ امی کو بھی نہیں بتانا، یہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے۔ پھر کئی باتیں ہوتی ہیں جو اس رازدان دوست کو بھی نہیں بتاتے، وہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلا، جانچ پڑتال کی جائے گی، ظاہر کیا جائے گا، کھولے جائیں گے راز۔ اور یہ بات کتنی سکیری ہے کہ وہ چیز جو انسان سب سے چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا۔ اور انسان اس کو اگر سوچے تو اس کو خوف آنے لگتا ہے کہ اگر میرے سرائر کھل گئے تو میرا بنے گا کیا؟ میرے سرائر اگر لوگوں کے سامنے آ گئے جن کو میں ساری زندگی چھپاتی رہی تو ہوگا کیا؟ اور اس میں کمپلیٹلی ایکسپوز کرنے کا معنی ہے پوری طرح ظاہر کر دینا، کوئی راز راز ہی نہیں رہ جائے گا، ساری سیکرٹس باہر آ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں، انسان کے اعمال کی بات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مگر جب بات آتی ہے نا سرائر کی، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اتنی راز میں رکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، یہ تو کبھی کسی کے سامنے آئی نہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی نیت، مثال کے طور پہ اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے دل ہی دل میں باتیں، یہ تو وہ سوچتا ہے نا کہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ بھی کھل جائیں گی اس دن۔ پھر علماء کہتے ہیں اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا غسل جنابت، کیونکہ غسل جنابت بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی نے کیا نہیں کیا۔ یہ سیکرٹ اعمال ہے نا، یہ وہ اعمال ہیں جن کا اکثر آپ سامنے نہیں لوگوں کے ظاہر کرتے، تو اس قسم کی راز کی چیزیں یہ بھی سامنے آئیں گی۔ اور جانچ پڑتال کیسے ہوتی ہے؟ کبھی جانچ پڑتال ہوئی آپ کے سامان کی؟ سب نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کوئی پیسنجر جن کے سامان ایسے کھلے ہوتے ہیں، ان کو کتنی شرمندگی ہو رہی تھی، جو گزرتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھو اس کی کیسی شامت آئی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر بھی اس طرح جانچ پڑتال ہوگی۔ اور یہ تو عام چیزیں نہیں، یہ تو سرائر ہیں۔ ہم ظاہر پہ بہت توجہ دیتے ہیں، اندر کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ کھینچ کے نکال لائے گا جو سینوں کے اندر ہیں بھید۔ تو سب سے زیادہ ضرورت پھر کس بات کی ہے؟ کہ دل کے معاملات صحیح کیے جائیں۔ آج لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کتنی باتیں کر دیتے ہیں،
کس طرح سے ان کو راضی کر لیتے ہیں, کس طرح بہانے بنا لیتے ہیں, وہ بھی مان جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتے, لیکن ہمارے اندر کیا ہے, یہ ظاہری باتوں اور ظاہری اعمال سے اللہ نے راضی نہیں ہو جانا جیسے ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں. اس نے تو اندر دیکھنا ہے. اندر ہمارا سب سے برا ہوتا ہے. اندر عقیدہ بھی ہے, عقیدے کے اوپر ہماری زیادہ توجہ ہی نہیں ہوتی, کہتے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا, کوئی بھی عقیدہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب ہوتا ہے خوارج کی عبادت بہت اچھی تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنی نماز ان کی نمازوں کے سامنے حقیر معلوم ہوگی. ایسی اچھی نمازیں پڑھتے تھے, ایسے قرآن پڑھتے تھے, مگر ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. تو ضرورت کس بات کی ہے, جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو درست کیا جائے, اندر کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے, خود ان کی جانچ پڑتال کی جائے جو دل کے اعمال ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ابوبکر صدیق جو تھے وہ صحابہ سے نماز اور روزے کی وجہ سے آگے نہیں نکلے, بلکہ جو ایمان ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے آگے نکلے. تو بات تو وہی آ گئی نا, اندر کی بات, دل میں کیا ہے. عبادت تو ان کی ویسی ہی تھی جیسے دوسرے صحابہ کی تھی, مگر ایمان ان کا بہت زیادہ تھا. تو اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں خود سوچیں. یہ منافقت بھی اندر ہوتی ہے, ریاکاری کی خواہش, شہرت کی خواہش, پھر جو غل ہے, بغض ہے, یہ سب اندر ہی کی تو چیزیں ہیں. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ, تو نہیں ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوگی کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار. قوت کب چاہیے ہوتی ہے, قوت کیا چیز ہوتی ہے, قوت میں اور ناصر میں کیا فرق ہے. قوت انسان اپنی اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام خود کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو آپ کسی کو نہیں بلاتے, آپ خود اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب بہت بھاری کوئی بڑی چیز ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, میری اپنی قوت نہیں چلے گی اس میں, پھر مددگار بلاتے ہیں. وہاں پر نہ اپنا کچھ چلے گا اور نہ کوئی آؤٹ سائڈر ہوگا جو آ کے مدد کرے گا. یعنی اس آیت میں دکھا دیا گیا ایسا انسان جو بالکل بے بس اور کمزور ہے, اپنی بھی نہیں اس کے اندر کوئی طاقت اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, پھر یہاں پہ بتایا گیا قسم کھا کر آسمان کی جو لوٹنے والا ہے, پلٹنے والا ہے. اور آسمان کیسے پلٹتا ہے, اصل میں مراد ہے بارش. بارش بار بار پلٹ کے آتی ہے نا, تو اس کو آسمان ہی کہا کہ اصل میں السما جو ہے نا بلندی کے لیے آتا ہے. تو جب بھی السما کہا جائے گا قرآن میں تو بلندی پہ جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ بادل ہیں, بارش ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, جتنی چیزیں ہیں, یہ ساری السما ہے کیونکہ بلندی پہ ہیں. اس آسمان کی قسم جو ذات الرجع ہے, پلٹنے والے ہے, اس کی قسم کھائی گئی. والارض ذات الصدع, اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے. کس بات پہ قسم کھائی گئی, انہ لقول فصل, بے شک یہ البتہ ایک بات ہے جو فیصلہ کن ہے. تاکیدیں یہاں پہ دیکھیں, انہ لقول فصل, بے شک یہ ایک تاکیدی بات یا فیصلہ کن بات, یا فصل کہتے ہیں نا فاصلہ کرنے کو, یعنی ایسی بات ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے. اور مراد کیا ہے, قرآن. قسم کھا کے کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے بھلائی اور برائی, نیکی اور بدی اور حق اور باطل, ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتا ہے, ان کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے. اور فصل سے مراد تفصیل بھی ہے, یعنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. اب یہ قسمیں اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں قرآن کے ساتھ, دیکھیں پہلی قسم کس چیز کی ہے, بارش کی. بارش بھی قرآن کریم میں وحی کے لیے مثال کے طور پہ آئی. وحی کو بارش کہا گیا قرآن میں, اور یہاں پہ بھی واٹر سائیکل ہی مراد ہے نا بارش. تو وہی بارش ہے. اور جگہ جگہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو جیسے زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے, اسی طرح وحی کی جب بارش برستی ہے تو انسانوں کے دل کھل اٹھتے ہیں, انسانوں کے دل جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. مردہ زمین جیسے زندہ ہوتی ہے, اسی طرح مردہ دل بھی زندہ ہوتا ہے وحی کی بارش سے.
تو الارض ذات صدع ہے نا، زمین جو پھٹنے والی ہے، یعنی زمین میں سے پھر کونپلیں نکلتی ہیں، زمین میں سے پودے نکلتے ہیں. تو انسانوں کے دل زمین کی طرح ہوتے ہیں، جیسے زمین پہ بارش برسی تو وہ پھٹ گئی، کریک ہو گئی اور اس کے اندر سے پودے نکلے، اسی طرح بارش برسی قرآن کی، اس وحی کی، اور دیکھو کیسے ہریالی ہو گئی، دیکھو کیسے دل سراب ہو گئے. تو اس میں اصل میں جو ریلیونس ہے وہ آپ دیکھیں کہ بارش کی وحی کے ساتھ اور زمین کا زندہ ہونا دل کا زندہ ہونا ہے. لیکن ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہر ایک انسان کے اوپر وحی کی بارش ایک جیسا اثر نہیں کرتی. جیسے حدیث میں بتایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر بارش برستی ہے تو ان کے اوپر سبزہ اگتا ہے، زمین بھی ہری بھری ہوتی ہے، اس سے اور جانور اور یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر پانی کو سٹور کر لیتی ہیں اور دوسرے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اس زمین پہ کوئی ایسی خاص ہریالی نہیں پیدا ہوتی. اور بعض زمینیں بالکل سخت چٹیل ہوتی ہیں، پتھریلی ہوتی ہیں، ان پہ بارش برستی بھی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، وہ اس سے نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے زمین، نہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. کچھ انسان ہیں پہلی طرح کے، جیسے آپ کو مثال دی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی کی جب بارش برستی ہے تو خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی علم کو پہنچاتے ہیں، علم وحی کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں، تو خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں نے بھی اٹھایا. دوسری قسم کے لوگ ہیں جو خود تو ایسا خاص فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، ان میں بھی خیر ہے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پرواہ ہی نہیں کرتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ وحی میں کوئی کمی ہے، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں فرق ہے، ورنہ یہ تو قول فصل ہے. یہ تو 2 چیزوں کو، یعنی فصل ہے 2 چیزوں کو ایسے جدا جدا کر کے دکھاتا ہے کہ فرق صاف واضح نظر آنے لگتا ہے. فیصلہ کرتی ہے یہ کتاب، دلوں کے بھی فیصلے کر دیتی ہے کہ دل کیسے ہیں. اب ان تینوں میں سے میرا اور آپ کا دل کس کیٹیگری میں ہے یہ دیکھنا چاہیے. فرمایا وما ہوا بالحزل، یاد رکھو یہ قرآن کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے. حزل سے مطلب یہ ہوتا ہے یوز لیس ٹاک، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نفع نہ حاصل ہو، وہ اس کو کہتے ہیں حزل. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ حزل نہیں ہے جیسے لوگوں نے آج بنایا ہوا ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کی چیز، جیسے ہر چیز میں ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح قرآن کے میں بھی چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہو. خطبہ ہے تو وہ بھی انٹرٹینمنٹ والا ہونا چاہیے، کوئی درس ہے تو اس میں بھی کوئی جوکس ہونی چاہیے، کوئی ہنسی مذاق ہونا چاہیے، کوئی علم کی مجلس ہے تو اس میں بھی ساتھ کوئی تفریح ہونی چاہیے، کچھ کھانا پینا، کچھ گپ شپ، کوئی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ حزل نہیں ہے. حزل وہ چیزیں ہوتی نا جیسے ہم کہیں بیٹھتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات ہے، یہ کر دی وہ کرتی، کوئی نان سینس ساری باتیں، ان کے اندر کوئی حاصل نہیں، کوئی کسی کا بھی فائدہ نہیں، وہ حزل کہلاتا ہے. جو کسی کو ہیلپ نہیں کرے وہ باتیں. جب آپ اٹھ کے آتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک چنک ویسٹ کر دیا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ قرآن انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم ہر چیز میں جیسے انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں اس طرح ہی ہمارا یہ آج ذوق ہو گیا، قرآن میں بھی انٹرٹینمنٹ ہی چاہتے ہیں. تو یہ مزے لینے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ اس سے آپ جیسے دوسری گپ شپ اور اس کے اندر آپ مزے لیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. دیکھ لیں قرآن کی حقیقت بتا دی گئی ہے یہ، اور ہم اس کو کس طرح کا سمجھتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھ لیا یا ایسے ہی بے فائدہ چیز سمجھا ہوا ہے. کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بے فائدہ سمجھا ہوا ہے، حزل سمجھا ہوا ہے؟ ہم ویسے تو کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن
دیکھیں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں, ہم اس کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں. ہمیں نہیں بھی وقت نکل رہا, نہیں بھی ہمیں کہیں سے کوئی فرصت مل رہی, تب بھی ہم اسکویز کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اور اس کو ضرور ٹائم دیتے ہیں. لیکن اس کو ہم نے بے فائدہ سمجھا ہے. جبھی تو ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, اے نبی بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال, وَأَكِيدُ کیدا, اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں. اب یہاں دیکھیے کفار کی طرف بتایا گیا, وہ تو پلاٹس بناتے تھے, چالیں چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی چالوں سے نہ گھبرائیں, وہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ بھی چال چل رہا ہے. اچھا اب یہ قید کا لفظ اللہ کے لیے بھی آ گیا, یہ تو لفظ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے, چال چلنا, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے؟ اصل میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر تو فقط کسی کے لیے اکیلے یوز ہو پھر تو برا ہے, لیکن اگر کسی کے جواب میں آئے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ بھی ایسا کرتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ مکر کرتا ہے ان کے ساتھ. اسی طرح یہاں پہ آیا وہ چال چلتے ہیں تو اللہ بھی چال چلتا ہے. جب اس کے جواب میں آتا ہے تو یہ اچھی صفت ہوتی ہے, یاد رکھیے عربی میں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہیں کہ وہ اس سے ہاتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی ان کو ہاتھ دکھا جاتا ہے پھر کہ وہ بھی پھر نکل جاتا ہے ان کے اس ٹریپ سے, تو یہ پھر اس کی اچھی صفت ہو گئی نا, جو جواب دینے والا ہے. وہ دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے دشمنی کر کے پھر دکھاتا ہے, تو پھر یہ اس کا جواب دینا ہوا, تو اس صورت میں یہ صحیح ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی, آپ پرواہ نہ کریں, اللہ ہے نا جو ان کی چالوں سے نپٹنے والا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, رویدہ کہتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے, بہت تھوڑی دیر کے لیے. اے نبی یہ زیادہ مہلت نہیں ہے, ان کو ڈھیل دے دیں, ان کو مہلت دے دیں, ان کو ٹائم دیں. ٹائم کتنا دیں؟ رویدہ, بہت تھوڑا سا ٹائم. یعنی آپ خود سوچیں کہ ٹائم لائن میں ہسٹری کے اندر کتنے سال ہوں گے جو کہ کسی کو ستایا گیا ہوگا, بہت تھوڑے سے نا. وہ اس وقت لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم عرصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد اللہ ان کو پکڑے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی تسلی ہے اس کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.